بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ سینٹ پیٹربرگ رشیا خوبصورت بلڈنگز کا ایک شہر ہے۔ اس میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا، آج چونکہ ہمارا آخری دن تھا سینٹ پیٹربرگ میں، کہ ہم نے سمر پیلس جانا ہے۔ تو ہم نے ہوٹل میں ناشتہ کیا۔ ہوٹل کے ناشتے کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو چیزیں وہاں پہ مل رہی تھیں۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست ناشتہ تھا۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں حلال آئٹمز بھی بہت سارے پڑے تھے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن حلال فوڈ اگر آپ نے رشیا میں کھانا ہے تو آپ ایگز کو زیادہ ترجیح دے دیں، یہ ہاٹ ڈاگس وغیرہ یہ چیزیں نہ کھا لیں۔ باقی مسلمس ہوٹل اور رشینز کے یہ جو آذربائیجان والے اور ترکمنستان والے ہوٹلز بھی بہت سارے ہیں، انڈین بھی بہت سارے ہیں، وہاں پہ آپ حلال فوڈ لے سکتے ہیں۔ تو ناشتے میں ہم زیادہ تر یہی کوشش کرتے تھے کہ انڈا، جوسز اور اس قسم کی چیزوں پہ گزارا کر لیں۔ تو میں نے بھی انڈا اور تھوڑی سی سبزی وغیرہ اٹھا کے میں نے ناشتہ کیا۔ ان کا جو ریسٹورنٹ تھا ہوٹل کا، ہالیڈے ان ہوٹل کا، ان کا ریسٹورنٹ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست تھا۔ ہم نے آج چونکہ آخری دن تھا، ہم نے 3-4 جگہوں پہ جانا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے اسحاق، جو ان کا کیتھیڈرل ہے یا چرچ ہے، وہاں پہ ہم گئے۔ یہ ایک بڑا ہسٹورک چرچ ہے، اور اس کے بڑے لمبے لمبے پلرز ہیں، اور یہ پلرز ماربل کے ایک ہی سٹون سے بنی ہوئی ہیں۔ اندر جا کے بڑا عجیب سا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا۔ اور آج کل جتنی بھی چرچز ہیں وہ زیادہ تر ٹورسٹ اسپاٹس بن گئی ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ وہ عبادت کے لیے رکھتے ہیں، کہ جو لوگ عیسائی عبادت کے لیے آتے ہیں وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ باقی زیادہ تر حصہ یہ ٹورزم کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اولڈ چرچ، انتہائی خوبصورت، زبردست، بہترین، اور اس میں رشیا کی بہت ساری ہسٹری بھی ہے، اور آرکیٹیکچر جس طریقے سے بنا ہے تو ایک شاہکار بنا ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں پہ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں تصویریں لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اب بھی وہ عبادت کے لیے یوز کرتے ہیں، اور لوگ اس کو شادیہ بیاہ اس قسم کے رسومات کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن باقی زیادہ تر لوگ یہ جو اندر والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ عبادت کے لیے یہ یوز کرتے ہیں۔ باقی جو حصہ ہے وہ زیادہ تر ٹورزم کے لیے اوپن ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس کا وزٹ کیا۔ یہ تقریباً کوئی 200 سال پرانی ہے، اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ پھر باہر برفباری بھی ہو رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، تو وہاں سے ہم نے پھر ہوٹل کی طرف ہم گئے، اور ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کیا۔ لنچ کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نیوا جو ریور ہے اس میں ہم نے کروز ڈرائیو لینا ہے، کروز وزٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ رشیا یا امسٹرڈام، نیدرلینڈ، اسی طرح ماسکو، یہ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان سٹیز کا آپ نے دریا سے ویو دیکھنا ہے تو میرے خیال میں شپ پہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اور بڑا زبردست نظر آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ باہر بہت سخت بارش ہو رہی تھی اور برفباری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم وہاں سے نکلے اور نیوا ریور سے پھر مین سی میں آئے، اور سی میں پھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم گزارا، اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ لیکن باہر بڑا زبردست سی وہ ویو لگ رہا تھا۔ برفباری بھی ہو رہی تھی، ہم کبھی کبھی اوپر وہ شپ کے ڈیک پہ آ جاتے تھے، اور وہاں سے ہم تصویریں اور ویڈیو لیا کرتے تھے۔ لیکن برفباری بہت زیادہ تھی، اس کے ساتھ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ساتھ بوٹ کی سپیڈ بھی، جب وہ بوٹ سپیڈ جب پکڑتی تھی تو وہ برف اور بارش جو آپ کی آنکھوں میں گر جاتی تھی وہ اور بھی تیز ہو جاتی تھی۔ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اب جانا ہے سمر پیلس۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ونٹر پیلس تھا کنگز کا، پیٹرز کا اور اس کی فیملی کا، جو شہر کے درمیان ہے، اور ایک سمر پیلس شہر سے تقریباً کوئی 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ایک علاقہ ہے، اس کو پشکن ایریا کہتے ہیں۔ پشکن ان کے ایک مشہور شاعر اور رائٹر کا نام ہے۔ تو وہ پشکن صاحب یہاں پہ آ کے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی ایریا میں پھر بڑا خوبصورت ایریا ہے سمر گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے شہر کے مضافات میں۔ تو یہاں پہ پھر کیتھرین جو کہ وہ کنگز کی وائف تھی، اس نے یہ پیلس بنایا۔ ہم جب وہاں پہ پہنچے تو باہر دیکھا صحیح برفباری ہوئی تھی، ہم نے موسم بھی کافی انجوائے کیا، اور جو ہمارے اور کولیگس تھے انہوں نے بھی موسم ماشاءاللہ کافی حد تک ہم نے انجوائے کیا۔ اندر گئے، کوٹ شوٹ ان کے حوالے کی، ٹکٹ لیا، اور پھر ہم محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ ان کا مین سٹیئر کیس ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ہر ایک چیز بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس ہال سے جیسے ہم انٹر ہو گئے تو یہ ایک مین ہال ہے
جس میں ان کے بڑے بڑے فنکشن ہوا کرتے تھے، اور جن میں وہ مین مطلب ان کی حلف برداری اور پھر جو سالانہ اینول جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی وہ اسی ہال میں ہوا کرتی تھیں، جو کہ کافی خوبصورت گولڈ پلیٹڈ اس کے ساتھ مزین ہے، اور اس کا فرش اور اس کی جو سیلنگ ہے وہ بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں وہ چھوٹی چھوٹی جو میٹنگز ہوا کرتی تھی وہ اسی میں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت ہال یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں اس کے فارن ڈیلیگیٹس یہاں پہ وہ بٹھاتے تھے، اور فارن ڈیلیگیٹس کے ساتھ میٹنگ اسی میں ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہال ہے، بہت خوبصورت کارپیٹ، کوئی 100 سال پرانی کارپیٹ اس میں پڑی ہوئی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہ لگ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم ایک اور ہال میں گئے۔ یہ ہال ان کی فیملی کی جو لمیٹڈ ممبرس تھے ان کے ساتھ کوئی فنکشن جب ہو جاتی تھی تو وہ یہاں پہ ہوتی تھی۔ پھر ان کے پاس ان کی جو ڈائننگ ہال ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے تھیں، تو وہ بھی ایک خوبصورت طریقے سے چھوٹا سا ڈائننگ اور اس کا جو ٹیبل اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن ہے۔ اچھا، اس میں اب بھی پرانے زمانے کے جو چائنا اور ان علاقوں سے وہ لے کے جب آتے تھے مختلف قسم کی شو پیسز، وہ بھی ابھی لگی ہوئی تھیں۔ ان کا جو ڈائننگ ٹیبل اس کی ابھی تو خیر وہ پرانا نہیں ہے، یہ انہوں نے بس صرف اس جگہ کو سجا کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ وہ ہال ہے جہاں پہ صرف کنگز اور کوئین آ کے بیٹھا کرتے تھے اور اس میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کوئی 100 سال پرانے اس میں صوفے بھی پڑے ہیں، فرنیچر بھی پڑے ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو ریفرنش کیا۔ کچھ افریقن کے یہ تصویری بھی لگی ہیں یا مجسمے طور پہ لگی ہیں۔ پرانے زمانے میں یورپ میں یہ بڑا وہ تھا کہ جن کے پاس رشین افریقن ملازم ہے تو وہ بڑا کنگ تصور کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک اور کمرہ ہے، وہ بادشاہ کی بیٹی نے یہ خواہش ظاہر کیا تھا کہ میرے لیے امبر روم بنا لے، تو یہ امبر روم ایک روم ہے، اور اس میں سارے امبرز کی جو سٹونز ہے وہ لگی ہوئی ہے، اوریجنل امبر سٹون، اور امبر اتنی ایکسپینسو سٹون ہے کہ ایک چھوٹی سی پینڈنٹ جو میں نے وہاں سے خریدا، اس کے لیے جو میں نے سٹون خریدا، را سٹون خریدا، وہ پالش بھی نہیں تھا، وہ سٹون تقریباً پاکستانی کوئی 12 سے لے کے 18,000 روپے تک مل رہا تھا۔ اچھا، پھر وہاں سے ہم نکلے تو ایک ہال ہے، اس ہال میں ان لوگوں کی تصویریں لگی جنہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا۔ یہ بندہ مجھے جو شاہ فرمان کی طرح لگا، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایکچولی دس از ناٹ شاہ فرمان، یہ کسی اور ملک کا کوئی کنگ ہے جو وہاں پہ آیا تھا۔ باقی ساری جو تصویریں لگی ہے زیادہ تر اس میں پیوٹن صاحب بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جو بھی لوگ آتے تھے پیوٹن سے ملتے تھے، اور پھر جب وہ سینٹ پیٹربرگ کا جو وزٹ کرتے تھے تو وہ سمر پیلس ضرور آیا کرتے تھے، اور سمر پیلس واقعی دیکھنے کی جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کا جو ارد گرد ماحول ہے، اس کے ارد گرد جو چمن بنی ہوئی ہیں، اور اس کے ارد گرد جو گراؤنڈ سا ہے خوبصورت سا، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ خاص کر ان کی جو لان ہے، خاص کر بیک لان اور فرنٹ لان، دونوں دیکھنے کے قابل ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی زبردست ہیں۔ وزٹرز بہت سارے آتے ہیں، تو کنگز بھی بہت سارے ممالک کے جو بادشاہ ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں، ایکٹرز، ایکٹریسز اور اس کے علاوہ اور سیلیبریٹیز وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ پھر جب ختم ہوا تو ہم باہر نکلے، رات کا وقت تھا اور صحیح زبردست قسم کی برف باری ہو رہی تھی۔ ہم نے اتنا انجوائے کیا وہ برف باری کی، یقین مانے میں وہ سین ابھی تک نہیں بھول سکتا۔ بہت ہی خوبصورت ماحول اور بہت ہی خوبصورت برف باری ہو رہی تھی باہر۔ ہم نے بہت ہی انجوائے کیا، دوستوں کے ساتھ ویڈیوز بنائیں اور بہت ساری تصویریں بنائیں۔ تو یہ تھا ان کا سمر پیلس۔ پھر وہاں سے ہم نکلے، یہ ان کی بیک لان ہے، لان کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورت نظر آتی ہیں۔ یہ بالکل محل کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ بیک لان ہے، اور فرنٹ لائن اس کی دوسری طرف ہے۔ تو یہ محل بیک سے اتنا خوبصورت ہے، فرنٹ سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آخری دن تھا، وہاں سے نکلے، قریب ایک مال یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں ہم نے شاپنگ کی اور پھر ہوٹل کی طرف چلے گئے، اور ہوٹل میں اگلے دن واپس آنے کی ہم نے تیاری شروع کی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔